لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا جو اس انسان کی لباس سمیت تصویر کھینچتا تھوڑا اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایسے کیمرے ایجاد کیے گئے کہ جو لباس کے اندر چھپا ہوا جسم ہے اس کی تصویر بھی کھینچ لیتے پھر اور آگے بڑھے تو انسانی جسم کے اندر جو اس کے مختلف اعضاء ہیں گردے ہوں یا پھیپھڑے ہوں یا دل ہوں ان کی تصویر بھی کھینچی جانے لگی اور پھر اور ترقی کی کیمرے میں تو انسان کے اندر جو اس کے خون اور ریشے کام کر رہے ہیں ان کی تصویریں بھی اتاری جانے لگی اور انسان نے یہاں تک سفر کیا آنکھ کی ایک پتلی سے کہ آسمانوں کی وسطوں میں سمندروں کی انتہائی گہرائیوں میں بلکہ سمندروں کی تاریکیوں میں اور زمین کے اندر پناہ وہ تیل کے ذخائر ہوں پانی کے ذخائر ہوں گیسز کے ذخائر ہوں خوبصورت پتھروں کے ذخائر ہوں سونے کے ذخائر ہوں ان تک بھی انسانی آنکھ نے کیمرے کے ذریعے رسائی پائی اور یہاں تک اب تو یہ بھی بتا سکتا ہے کیمروں سے انسان کہ زمین کے نیچے پانی کتنے سال کا ہے اس میں جو تیل ہے وہ کتنا عرصہ چلے گا بارش کب ہوگی کتنے ملی میٹر ہوگی کہاں تک ہوگی اور یہ سارے کمال ایک نظر کے سائنسدان نے انسانی نگاہ پر توجہ کی اور جو اس کا سفر ہوا اس نے قرآن سے سیکھا قرآن نے نظر کے کمال آپ کو بتائے آپ کو سکھلائے خوش نصیب وہ جس نے اس کو میٹیریل کی شکل دے دی اور ایسے انسٹرومنٹ بنا لیے جو ہتھیار جو اوزار آج انسان کے غلام کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور بدنصیب وہ جو اس قرآن حکیم سے صرف ثواب سمیٹتا رہا ثواب اکٹھا کرتا رہا اور جس کے بارے میں اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ اس کو ملا یا نہ ملا جو صاحب کتاب حکمت تھی اس سے ثواب سمیٹتے رہے اس میں کمالات نگاہ کے حوالے سے درج تھے نصیب والوں نے سمجھ لیے جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برقیہ بیٹھے ہیں اور یمن میں موجود تخت بلقیس کو لانا مقصود ہے تو آصف بن برقیہ تو اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلے وہیں بیٹھے رہے نہ انہوں نے سفر کیا نہ کسی ایلچی کو بلایا نہ ان کے کوئی کارندے وہاں موجود تھے وہ تو وہیں رہے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیغمبر کے حضور مگر نگاہ کی اور تخت بلقیس سکنٹوں میں حاضر کیا اس سمجھدار سائنسدان نے قرآن کے اس ریفرنس کو سمجھ لیا پھر
خضر نے سمندر کے کنارے کشتی میں بیٹھنے سے پہلے اپنی نگاہ سے یہ تاڑ لیا کہ بادشاہ کشتیاں چھین لیتا ہے، سوراخ کر دیا، کشتی کو داغدار کر دیا۔ پھر کیا چشم بینا تھی کہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا سرمایہ دیکھ لیا، خزانہ دیکھ لیا۔ نگاہ ہی تو تھی یا کچھ اور تھا؟ اور کیا نگاہ تھی کہ نوجوان کو آنے والے زمانے میں بگڑتا ہوا دیکھ لیا۔ یہ سب نگاہ کے کمال تھے، یہ نگاہ کے کھیل تھے۔ اسی لیے پھر علامہ کو کہنا پڑا، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ نے اسٹڈی کی، علامہ نے غور کیا، علامہ نے واقعات کو چنا، پرویا، پرکھا، جانا، تو پھر یہ شعر علامہ کی زبان پر آیا، علامہ کے قلب پر اترا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علامہ کی عقل پر اترا، علامہ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر علامہ کے قلب پر اترتے تھے۔ اور وہ کمال کی بات علامہ نے اس میں کی کہ لوگوں کو یہ وضاحت مل جانی چاہیے، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نظر کے کیا کیا کمالات ہیں اور کیا کیا کھیل ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا، رانا، رانا نہیں، رانا۔ اللہ نے کہا نہیں، انظرنا، میرے حبیب تو کو انظرنا کہ نگاہ کرم کر دے۔ یہ سکھایا اللہ نے کہ نگاہ سے کرم ہوتے ہیں، اور نگاہ سے تقدیر بدل سکتی ہے، نگاہ سے ایقان بدل سکتا ہے، نگاہ سے ایمان بدل سکتا ہے، نگاہ سے حالات بدل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نظر بد کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ہاں فرمایا، ہاں ہوتی ہے، اور نظر بد لگ جاتی ہے۔ جب نظر برا کام کر سکتی ہے، تکلیف دہ کام کر سکتی ہے، تو بہت بڑھیا کام بھی کر سکتی ہے۔ جب تقدیر بگاڑ سکتی ہے تو تقدیر کو سنوار بھی سکتی ہے۔ تقدیر کو سنوارنے کی بھی اہلیت رکھتی ہے نگاہ، نظر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو فیضان نظر کہہ رہے ہیں علامہ۔ آپ دیکھیں، ایک لمحے کی بات ہے، اور یہ بہت دفعہ یہ بات کوٹ ہو چکی ہے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ اس بات کے کوٹ کیے بنا بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک تمہیں اپنی مال جان اولاد سے بڑھ کے میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ سچے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت پیارے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے پیارے نہیں ہیں۔ تو سرکار نے نگاہ کی، تو چند لمحے بعد ہی عمر بولے یا رسول اللہ، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو وہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا؟ کیوں کریکٹر بدل گیا؟ کیوں سوچ پھر گئی؟ کیوں نگاہ ہو گئی؟ اور تمام صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ کمال رہا ہے کہ دلوں کا حال نگاہی سے بدلتے تھے۔ اور یہ نگاہی تو ہے، آپ ایک لمحے میں کسی کے عاشق ہو جاتے ہیں،
ایک سیکنڈ گزرتا ہے کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جان دینے کو پھرتے ہیں، ایک نگاہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں علامہ سمجھتا تھا اور جانتا تھا، تب اس نے ان الفاظ کو اس طرح پرویا کہ فیضان نظر تھا۔ اب وہ فیضان نظر کس کا تھا؟ اور کمال ہے علامہ کی، آفرین ہے علامہ کو کہ 3 باتیں اس نے کی ہیں۔ فیضان نظر، مکتب کی کرامت، آداب فرزندی، 3 باتیں، اور کمال حسن ہے 3 ہی پرسنالٹیز ہیں وہاں، چوتھی ہے ہی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ایسا پرویا ہے علامہ نے، کمال کر دیا۔ تو فیضان نظر کس کی طرف سے تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے۔ اولاد پر نگاہ کرنا، اولاد پر نگاہ رکھنا، اولاد کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، یہ باپ کا شعبہ ہے، یہ باپ کا شعبہ۔ وہ پرانی مثال ہے، وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر۔ وہ شیر کی نظر ہوتی ہے باپ کی، اور ابراہیم خلیل اللہ جیسا باپ، تو وہ کون سا فیض ہے۔ اب اس میں کیونکہ میں نے پہلے جو تمہید اس کی باندھی ہے یا بات کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ تو ان کو مکہ میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے تھے، تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ فاصلہ بہت تھا۔ نظر کے فاصلوں کو تو میں نے پہلے گفتگو میں مٹا دیا ہے، تاکہ یہ احساس نہ ہو جائے کہ اتنی دور سے کیسے نظر ہو سکتی ہے، کیسے فیضان نظر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ انسانوں میں، تمام انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور ان کی یہ عظمت ان کے اس کریکٹر کی وجہ سے ہے جو شاید اس سے پہلے جس کا مظاہرہ کسی پیغمبر سے بھی نہیں ہوا۔ جس کریکٹر کا مظاہرہ ابراہیم خلیل اللہ نے ثابت کیا ہے، آج تک تاریخ میں اس سے قبل کسی پیغمبر سے اتنا بڑا مظاہرہ ثابت نہیں ہے۔ جو کمال کی چیز ہے اللہ کے نزدیک، جو سب سے بڑا کمال ہے، جو سب سے بڑے اللہ کی آپ سے ڈیمانڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فرما برداری، کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ سے بڑھ کے کوئی فرما بردار اس زمانے میں نہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس لک دک صحرا میں چھوڑ دے۔ وہ بچہ جس کو ہم پنجابی میں سیکنی اولاد کہتے ہیں، بڑھاپے کی اولاد، جس سے بڑی تمنائیں اور آرزویں انسان کی لپٹی ہوتی ہیں، بے پناہ محبت ہوتی ہے، مستقبل کی اس میں تصویر کشیاں ہوتی ہیں، وہ اولاد نہ سایہ، نہ پانی، نہ پھول، نہ تتلیاں، نہ آبادی، کمال فرما برداری۔ اتنی بڑی فرما برداری اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھی۔ دوسری کمال کی بات، اللہ پہ توکل کی انتہا۔ اگر ہم اللہ کو سچا مانتے ہیں تو جتنا سچا مانیں گے ہمارا توکل کا لیول اتنا ہی بڑا ہوگا، ہمارے توکل کا لیول اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں ایک بات کا تذکرہ آتا ہے کہ غور ثور میں جس وقت
آپ تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ ہیں، تو کھوجیوں کے پاؤں نظر آئے۔ یہ صرف اس لیے ہے جملہ کہ ایمانی کیفیت کا علم ہو جائے، توکل کا علم ہو جائے۔ کھوجیوں کے پاؤں نظر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب پکڑے گئے، کہ کھوجی ہمارے سر پہ آن پہنچے ہیں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں، گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے جو اللہ ہے۔ تو یہاں پروفٹ کا توکل کے لیول آپ دیکھیں، اتنا ابراہیم خلیل اللہ کا جو توکل ہے اس میں کتنی سچائیاں ہیں۔ ایک لمحے کو، ایک لحظے کو ان کو خیال نہیں آیا ان کو جانور پھاڑ کھائیں گے، دھوپ میں ان کا کیا ہوگا، پانی نہ ملے گا تو یہ مر جائیں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ان کے شائبہ بھی نہیں گزرا اور فوری طور پہ اللہ کے آئے ہوئے پیغام پر آمین کہہ دیا، پوری فرما برداری کے ساتھ، فرما برداری کی انتہا کر دی، توکل کی انتہا کر دی۔ اور پھر اب اللہ نے تھوڑا آگے بڑھ کے امتحان لینا تھا، کہا کہ اب اس بیٹے کو ذبح کر دے، اب یہ جوان ہو چلا ہے، اب اس کو ذبح کر دے۔ اب یہاں فرما برداری بھی، توکل بھی اور صبر بھی آ گیا، تین چیزیں۔ اب صبر کا بھی امتحان آ گیا کہ اب اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے یا یہ صبر کرتا ہے۔ اس پہ ابراہیم خلیل اللہ پورے اترے۔ جو باپ اتنا عظیم ہو، کیا اس نے اولاد پہ نگاہ کرم نہ کی ہوگی؟ اسماعیل کو فیضان نظر ابراہیم خلیل اللہ کا پہنچا۔ جو باپ کے پاس تھا، ان کے پاس بلڈنگیں تو نہیں تھیں، گاڑیاں تو نہیں تھیں، اونٹوں کی قطاریں تو نہیں تھیں، یہی کریکٹر تھا فرما برداری کا، وفاداری کا، توکل کا، بھروسے کا، صبر کا۔ یہ عنایت کر دیا بیٹے کو، اس کی نظر ہو گیا، یہ بھانپ لیا علامہ نے، اس لیے کہا فیضان نظر۔ تو اسماعیل خوش نصیب کہ فیضان نظر میسر آیا۔ اب ماں جو ہے، ماں کی آغوش پہلی کتاب ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلا سکول ہے، پہلی یونیورسٹی ہے، اسی لیے مکتب کا لفظ استعمال کیا۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا محور اور مرکز اس کی ماں کی ذات میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی عورت کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، مگر ہر پیغمبر کی ماں ضرور بنایا۔ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے تو پیدا کر دیا، بغیر ماں کے نہیں کیا، عیسیٰ کی ماں بھی موجود ہے۔ تو ماں ہی بنیادی مکتب ہے انسان کا، اور جتنی عظیم ماں ہوگی اتنا عظیم برخوردار ہوگا، اتنا عظیم بیٹا ہوگا یا اتنی عظیم بیٹی ہوگی۔ اب مکتب کی کرامت جو ہے، مکتب کا کیا دستور ہے؟ عورت کا سب سے بڑا فن یہ ہے، اس کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ اس کے باپ کا اولاد کو صحیح تعارف پیش کرے، صحیح تعارف پیش کرے اولاد کو اس کے باپ کا۔ کیوں؟ اولاد باپ کو ماں کے حوالے سے جانتی ہے، ماں بتاتی ہے یہ تیرا باپ ہے، اتنے خوبیوں کا مالک ہے، اتنے گن اور وصف کا مالک ہے۔ ماں باپ سے اولاد کی عقیدت طے کرتی ہے، ماں باپ سے اولاد کی محبت طے کرتی ہے، ماں اولاد کا راستہ معین کرتی ہے، راستہ مقرر کرتی ہے۔ اسی لیے اس کو مکتب کہا ہے علامہ نے یہاں۔
اب مکتب کی کرامت یہ تھی کہ کمال محبت باپ سے پیدا کی مائی ہاجرہ نے، اور کمال کی بات یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ کے رسول اور نبی تھے، ان کو تو پیغام اللہ سے ملا، ہاجرہ تو نبی نہ تھی، وہ تو رسول نہ تھی، انہوں نے فرما برداری شوہر کی اب یہ ہمارے لیے ٹیچنگ ہو گئی، ایک شخص فرما برداری خداوند میں فیصلے کر رہا ہے، اور حاجرہ علیہ السلام فرما برداری شوہر میں فیصلے کر رہی ہیں، وفاداری شوہر، کمال وفاداری۔ انہوں نے نہیں پوچھا آٹے کی بوری تو دی نہیں، تم نے جا رہے ہو فلسطین واپس، مشکیزہ پانی کا نہیں ہے، ہمارے لیے صاحبان نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، صرف مان لی شوہر کی بات۔ کمال وفاداری، کمال فرما برداری، اور کمال توکل، اور کمال صبر شوہر کی فرما برداری پر۔ تمام مسلمان عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے حاجرہ کا کریکٹر کیا ہے، اس لیے علامہ نے یہاں اس کو مکتب کی کرامت کہا ہے۔ تو یہ کرم مکتب کی طرف سے، مکتب ماں ہوتی ہے، ماں کے بغیر کوئی مکتب نہیں ہوتا۔ تو یہ کرم ہوئے اسماعیل علیہ السلام پر، کتنے خوش نصیب، اس لیے باپ کا فیضان نظر پہنچا اور ماں کے مکتب سے کرم پہنچا، نصیب جاگ گئے، اور جاگتے کیوں نہ، رسول اللہ کے جد امجد تھے، رسول رحمت آپ کی اولاد۔ اب آداب فرزندی کیا ہے؟ اس وقت تک اللہ کی طرف سے تو اسماعیل کو پیغام کوئی نہیں آیا تھا، ان معصوم بچے نے کبھی واویلا ہی نہیں کیا کہ مجھے کھیلنے تک کا میدان میسر نہیں، کھیلنے کا سامان میسر نہیں، کوئی سنگی ساتھی میسر نہیں، ویرانہ ہے، ہولناکی ہے، تنہائی ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا ماں کا نہ باپ کا۔ تو فرزندی کی پہلی علامت یہ کہ نہ شکوہ نہ ڈیمانڈ، نہ شکوہ کیا ماں باپ کا کہ انہوں نے مجھے کس حالات میں پٹ کر رکھا ہے، اور نہ مطالبہ کیا کہ مجھے مل کچھ نہیں رہا، مجھے کچھ ملنا چاہیے، سنگی ساتھی ہوں، بچہ تو کھیلتا ہے، کھیلنے کے ساتھی مانگتا ہے، چیزیں مانگتا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اور جب باپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں اس کی راہ میں نے ذبح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں تم اپنے اللہ کا حکم مانو، ہم نے تو تمہارا ماننا ہے، بسم اللہ۔ یہ ہے فرزندی، آداب فرزندی یہ ہیں کہ ماں باپ کا شکوہ نہیں کرنا، ماں باپ جس کام کے لیے کہیں اس کی توجیحات تلاش نہیں کرنی، انہوں نے کہنا چاہیے تھا باپ سے کہ تمہیں اللہ نے جو بتایا ہے کوئی صحیح بھی ہے یا کوئی ایسی گمان میں میری گردن اڑانے لگے ہو۔ اسماعیل نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، کیوں؟ ایک اصول وہ جانتے تھے کہ ماں باپ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتے، ماں باپ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتے۔ اگر ماں باپ غلطی پہ ہوتے تو قرآن آپ کو کبھی نہ کہتا کہ ان کی طرف گھور کے بھی نہ دیکھو، ان کی ساری فرما برداری کرو، انگلی کے اشارے سے بھی ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، کیونکہ اسماعیل کو مکتب سے یہ ٹریننگ مل چکی تھی کہ ماں باپ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتے، تو جہاد تلاش نہیں کرنی، صرف ان کی ماننی ہے۔ تو علامہ اس سارے کھیل کو
بھانپ گئے تھے، تاڑ گئے تھے، سیکھ گئے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ دین کا سارا کمال، روحانیت کا سارا کمال، صوفیزم کا سارا کمال ان 3 باتوں میں ہے، بنیادی 3 باتوں میں۔ علامہ نے ان 3 پرسنالٹی کے حوالے سے یہ شعر کہہ کر بنیادی طور پہ امہ کو ٹیچ کیا ہے 3 باتوں کے لیے۔ فرما برداری اللہ کی ہو، رسول کی ہو، اہل امر کی ہو، ماں باپ کی ہو۔ اگر آپ کا کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی آقا ہے، اس کی ہو۔ فرما برداری کے بغیر انسان نجس ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ آپ خود قرآن کو اٹھائیں اور دیکھیں، اللہ نے کہا کہ آدم تم نے میرا کہا نہیں مانا، تم نے شجر ممنوعہ کو چھو لیا یا اس کے پاس چلے گئے، اب تم نجس ہو گئے ہو، میری جنت سے اتر جاؤ۔ تو فرما برداری ہی وہ بنیادی چابی ہے جو آپ کو پاکیزگی میں داخل کرتی ہے۔ بغیر فرما برداری کے کوئی شخص نہاد ہو کر پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ نے یہاں سکھایا ہے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے، رسول کے، ماں باپ کے، اہل امر کے، اور جو تمہارا کوئی استاد ہو، معلم ہو، ٹیچر ہو، اور مکمل طور پر صحیح معنوں میں توکل کو پکڑ لو۔ کہ اگر تمہارا بھروسہ اللہ پر پورا ہو گیا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تم صحیح معنوں میں اللہ کو سچا جانتے ہو، کہ اللہ کے تو سارے کلیم موجود ہیں، سارے دعوے موجود ہیں، ہم عملاً ان کو سچا نہیں مانتے۔ زبانی ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، باخدا عملاً نہیں کرتے۔ تو علامہ آپ کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم پہ پورا اور مکمل بھروسہ کر لو، مان لو اس کو، وہی دینے والا ہے اور وہی چھیننے والا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ تمہارا فائدہ کر سکتا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اور تیسری بات کہ اگر تمہاری فرزندی قبول ہو جائے، یعنی کہ تابعداری، فرما برداری، تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اسماعیل کو نبوت، فرما برداری اور فرزندگی کی وجہ سے مل سکتی ہے تو آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ اس فرما برداری کے صلے میں آپ کو قرب مصطفیٰ مل سکتا ہے، ولی اللہ کا ساتھ مل سکتا ہے، اصحاب رسول کا ساتھ مل سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں علامہ نے آپ کو اس حوالے سے انوائٹ کیا ادھر، اس کا اپنا انداز ہے، ایک فرما برداری، توکل، صبر، برداشت، انتظار کرو وقت کا اور دیکھو کہ وہ کیا ثابت کرتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے، وہ صبر ہے، برداشت۔ انہوں نے بھوک برداشت کی، دھوپ برداشت کی، تنہائی برداشت کی، خوف برداشت کیا، اور جان تک دینے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا۔ تو یہ 3 کمال اگر آپ سیکھ لیں اور یہ 3 خوبیاں آپ سیکھ لیں تو آپ پر بھی بہت کرم ہو سکتا ہے، فیضان نظر ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر۔ کسی دوست کو اس میں کوئی الجھن ہو یا کوئی ایسی بات ہو؟ اہل امر، بہرحال یہ ہے تو بہت لمبی بات۔ اہل امر صرف وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا پر اللہ اور رسول کی، ان کے لائے ہوئے قانون کی حاکمیت کو لاگو کرنے کے لیے کام کریں۔ جو ایسا نہیں کرتا، بھلے وہ آپ کا بادشاہ ہو، وہ اہل امر نہیں ہے۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو یزید کبھی حسین کے خلاف نہ نکلتے۔
جس طرح لوگوں نے حکمرانوں کو اہل امر سمجھ لیا ہے، ہر حکمران اہل امر نہیں ہوتا۔ اہل امر ہونے کے لیے اس کا اللہ اور رسول کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اہل امر میں سے کوئی نمونے کے طور پر چند ہستیاں بتا دیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ، پھر ان کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے سیلف کے لیے حکومت نہیں کی۔ جہاں ذات آ گئی علو اور امر ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے کہا اہل امر وہاں تک انسان ہوتے ہیں، دیکھیں کائنات میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا گیا اور مخلوق پر خالق کی حکمرانی قائم کی گئی۔ جو مخلوق پر خالق کی حکمرانی کے قانون کے تحت کام کرتے ہیں وہ اہل امر ہوتے ہیں، اور جو مخلوق پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی، وہ اہل امر نہیں رہتے۔ میں اس کو ایسے کرتا ہوں۔ دعا کر لیں جناب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پہ اپنا رحم اور فضل فرما دو، کرم فرما دو۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں عطا کرنے والا بنا، اے اللہ تمام مومن مسلمان عورتوں کو مردوں کو بخش دے، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری عقبہ کو بہتر فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم ربنا